ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 14، اسیری کا دوسرا سال۔ ہسپتال میں چند ہفتے گزار کر دوبارہ جیل میں داخل ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ کسی دیار غیر میں بے وجہ خاک چھان کر اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ وہی مانوس سا ماحول، وہی دار و رسن، وہی خار مغیلاں جو میرے دم ساز بھی تھے اور ہم راز بھی، وہی سنگینے اور پہرے دار جو میرے قاتل بھی تھے اور دلدار بھی، اور وہی کرنل اپادھیا جو گاہے مہربان تھا گاہے نامہربان۔ اس کے علاوہ بھلا میں ان اونچی اونچی فصیلوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا جو مجھے دنیا کے لہو اور لعاب سے الگ رکھ کر ہمیشہ بلند سے بلند تر دیکھنے پر مجبور کرتی تھی، اور بلند بینی تو بلند کرداری کا پہلا زینہ ہے۔ جیل کے 2-3 پھاٹک گزر کر جب میں دارالعوام جاتے ہوئے ڈسپنسری کے پاس سے گزرا تو بھارتی میجر ملک اور پاکستانی سرجن میجر بشیر باہر کھڑے تھے۔ بشیر صاحب نے میری آنکھ کی مزاج پرسی کی اور میجر ملک نے میری۔ میجر ملک کو چڑ تھی کہ میں اس کو چکمہ دے کر اسپتال چلا گیا۔ کہنے لگا، آخر تم ہو آئے نا اسپتال؟ میں نے کہا، جی ہاں، سالانہ تفریحی چھٹی کا حق بنتا تھا، سوچا ذرا سیر و تماشا ہو جائے۔ خلاف توقع و طنز کا نشتر سہ گیا اور اس نے ناراض ہو کر مجھے سیل میں نہ بھجوایا۔ شاید ایک انسان دوست شخص کی موجودگی میں وہ بھی ذرا انسانیت کے قریب آ گیا تھا، یا اس نے آج کم پی تھی اور نشے میں دھت آمرانہ احکام صادر نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنی بیرک میں پہنچا تو سب خوشی خوشی میرے گرد جمع ہو گئے، جیسے میں ولایت کی سیاحت سے واپس آیا ہوں اور ابھی وہاں کے حقائق و تحائف انہیں پیش کروں گا۔ میرا دامن تہی ہونے کے باوجود وہ میرے پاس بیٹھے سوال پہ سوال پوچھتے رہے۔ یہاں سے کیسے گئے، کہاں کہاں گئے، کدھر رہے، کیسے رہے، کون کون ملا، ہسپتال کی کیا خبریں ہیں، کیا ادھر فرار ہونے کے مواقع بہتر ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے ان سوالوں کے جواب دیتا رہا، لیکن میرے دل میں رہ رہ کر یہ خواہش کلبلا رہی تھی کہ میں جلد سے جلد بھارتی چیتھڑے اتار کر وہ نئے کپڑے پہنوں جو میرے ہسپتال جانے سے پہلے 29 دسمبر 1972 کو پاکستان سے آئے تھے، اور میں نے دوسرے ساتھیوں کی طرح انہیں بقر عید 16 جنوری 73 کے موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ 1 سال سرکاری وردی میں دن رات بسر کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا، اور اب جسم کی نس نس التجا کر رہی تھی کہ اے قفس انصری کے مالک، کبھی ہمیں بھی اس شکنجے سے نجات دلا۔ میں نے فوراً خاکی پتلون اور ملیشیا کی قمیض اتار کر پرے پھینکی اور سفید شلوار، سفید بنیان اور سفید کرتے پر فاختائی جرسی اور اس کے ہم رنگ مفلر اور جراب پہنے۔ ان نئے کپڑوں پر پہلے میں نے نگاہ الفت پھیری، پھر دست شفقت، پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو انہیں آنکھوں سے لگایا۔ یوں محسوس ہوا کہ پاکستانی کپڑے نہیں پہنے، پاکستان سے بغل گیر ہو رہا ہوں۔ ذرا شیشہ تو دیکھوں کہ نئے روپ میں کیسا جچتا ہوں۔ ہائے، میں تو اچھا بھلا معزز شہری دکھائی دیتا ہوں۔ انسان کے حلیے سے کپڑوں کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میرے معزز ہونے پر صرف PW کے داغ ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں اس چھاپ کے بغیر کوئی کپڑا قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا، جیسے سرکاری مہر کے بغیر کوئی سکہ رائج نہیں ہو سکتا۔ احباب نے کپڑوں کی داد اور مجھے مبارکباد دی، پہننے والے کو چاہا، بھیجنے والے کے انتخاب کو سراہا۔ بعض نے اس جشن جامہ پوشی کو روز عید سمجھ کر گلے لگا لیا۔ کپڑوں میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ آرائش جمال سے فارغ ہوا تو میں نے دارالعوام کا جائزہ لیا کہ میری غیر حاضری میں اس خانہ ویراں میں کیا تغیرات آئے ہیں۔ بظاہر کوئی فرق نہ تھا، وہی تاش اور شطرنج بازی، وہی کتب بینی و بخیہ گری، البتہ چند اور مشاغل بھی ایجاد ہو چکے تھے۔ میجر راٹھور نے پرندے پکڑنے کے لیے دام بچھا رکھا تھا، وہ اس کے دھاگے کا سرا پکڑے اپنے ساتھیوں سمیت گھات میں بیٹھے تھے۔ جب فاختہ کوا یا طوطا دانے چگتا ہوا دام کی طرف قدم بڑھاتا تو شکاری اٹھ کر پنجوں کے بل ہو جاتے۔ ایک کہتا، کھینچ دھاگا، شکار پھنسا کے پھنسا۔ دوسرا ضبط کا درس دیتے ہوئے کہتا، نہیں، ابھی نہیں، ابھی کوے کی گردن باہر ہے۔ چند لمحے یہ مشق جاری رہتی، آخر اس گھات پارٹی کا سرپنچ اچانک فیصلہ دیتا، کھینچ دھاگا، اور دھاگا کھینچتے ہی
ہوشیار کوا اڑ جاتا اور بے ضرر فاختہ گرفتار ہو جاتی۔ گھات میں بیٹھی ساری ٹولی دوڑ کر دام کے پاس پہنچتی اور اپنی کامیابی پر خوشی مناتی۔ میں حیران تھا کہ اسیران دام دوسروں کو تہہ دام لانے کے لیے کیوں کوشاں ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ ان پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لینا چاہتے ہیں۔ کوئی رکا یا خط لکھ کر فاختہ کوے، کبوتر یا طوطے کے پنجے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور پھر اسے شہر کی طرف پرواز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغام میں اسیروں کی طرف سے آگرہ کے مسلمانوں کے لیے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا۔ کیپٹن جمشید نے میجر راٹھور کی نسبت پیغام رسانی کا انوکھا اور سہل طریقہ ایجاد کیا تھا۔ وہ لنگر سے چھچڑے لے کر ان کے ساتھ کوئی پیغام نتھی کر کے صحن میں پھینک دیتے۔ جو ہی کوئی کوا یا چیل جھپٹ کر اسے اٹھاتی، وہ اسے ڈرا دھمکا کر جیل کی حدود سے باہر پرواز کر جانے پر مجبور کر دیتے، اور یوں یہ پرندہ چچھڑے کے لالچ میں پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیتا۔ لیفٹیننٹ فرخ اور سیکنڈ لیفٹیننٹ نعیم نے اخباری کاغذ لئی سے جوڑ کر پتنگ بنا لی تھی۔ وہ اس پر میڈ ان آگرہ جیل لکھتے، اس کے ساتھ کوئی سندیسہ منسلک کرتے اور ہوا میں اڑا دیتے۔ پتنگ ہوا کے سمندر میں تیرتی کہیں کی کہیں جا پہنچتی۔ خیال تھا کہ یہ پیغامات اہل آگرہ کے لیے سرمائے بصیرت ثابت ہوں گے۔ یہ مشاغل بظاہر لا یعنی نظر آتے، لیکن در حقیقت ایک گہری ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتے تھے۔ یہ بیرونی دنیا سے رابطے کی دبی دبی خواہش کا لاشعوری اظہار تھا۔ جب پرواز خواب ہو گئی ہو اور بالوں پر خیال، تو لاشعور ذہنی فرار کی نئی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ فرار کی یہ لاشعوری خواہش در حقیقت ان پابندیوں کا رد عمل تھا جو گزشتہ ایک سال میں سخت سے سخت تر ہو گئی تھیں۔ کیمپ کے حفاظتی اقدامات کی اپنی گھٹن تو قابل فہم تھی، لیکن ادائے ستم کے جو نئے تیور روز دیکھنے میں آئے، ان کا مقصد ہماری قوت برداشت کے امتحان کے سوا کچھ نہ تھا۔ مثلاً ہر ہفتے بیرک کی تلاشی ہوتی، ایک ایک چیز کھنگالی جاتی، پانی کے مٹکے اور پاؤڈر کے ڈبے تک خالی کر دیے جاتے۔ ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر نظر آ جاتی تو بحق سرکار ضبط کر لی جاتی۔ پی ڈبلیو کی چھاپ کے بغیر کوئی چیتھڑا مل جاتا تو فوراً کرک کر لیا جاتا۔ پی ڈبلیو کی چھاپ کے متعلق سختیاں اس حد تک بڑھی کہ تمام چھوٹی موٹی اشیاء پر یہ چھاپ لگا دی گئی۔ کیا کمبل، کیا دری، کیا جرسی، کیا بنیان، کیا ٹوپی، کیا رومال، ہر شے پی ڈبلیو کی زد میں آ گئی۔ اس سے تنگ آ کر بعض اہل جنہوں نے سرکاری وردی پر آگے پیچھے جلی حروف میں یرغمال اور باقی سارے حصوں پر پی ڈبلیو لکھ دیا۔ یہاں تک کہ ایک روز ایک سفید بلی اپنے 3 کمسن بچوں سمیت تلاش معاش میں جیل آ پہنچی تو یاروں نے اس سفید پوش کنبے پر بھی پی ڈبلیو کا ٹھپا لگا دیا۔ لیکن احتجاج کے یہ نرم نازک انداز بھارت کے مرد ناداں، زن ناداں بھی شامل سمجھیے، پر بے اثر ثابت ہوئے۔ آپ اسے مبالغہ سمجھیں گے، لیکن ہے یہ حقیقت کہ کھل کر ہنسنے، رونے یا گانے پر بھی پابندی تھی۔ نالہ ہائے سحرگاہی کی تاثیر کے متعلق تو کہا جا سکتا تھا کہ انہیں ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگے آستانہ، لیکن کھل کر ہنسنے یا گانے پر پابندی سمجھ میں نہ آئی۔ شاید اس پابندی کی وجہ یہ ہو کہ تنگ دل شخص جس چیز سے خود محروم ہو اسے دوسروں کو لطف اندوز ہوتے نہیں دیکھ سکتا، یا وہ ہماری زندگی سے مسکراہٹوں اور کہکہوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے گل کرنے کے در پہ تھا۔ ایسی ہی نت نئی پابندیوں نے اکثر احباب کی زندہ دلی کو متاثر کر دیا تھا۔ ان کی زکندیں بھرتے کہے اب سکوت و حسرت کے پنجروں میں بند ہو گئے تھے۔ ان کی خوش دلی، خوش مذاقی اور خوش کلامی پر اوس پڑ چکی تھی۔ اب پاکستان کے تازہ کپڑوں اور خشک میووں کے پیکٹ آتے تو ہر کوئی انہیں بچھڑے ہوئے غم کی طرح سینے سے لگا لیتا۔ کوئی شور و گل مچاتا، نہ کوئی ہنگامہ برپا کرتا۔ اسی طرح جب ہفتوں خط نہ آتے تو کوئی نالہ و شیون، کوئی فریاد یا احتجاج سکود قید خانہ کی دھجیاں نہ اڑاتا۔ یوں معلوم ہوتا کہ ہر کوئی اب بے نیاز بہاراں و خزاں دن کاٹنے کو تیار ہے۔ پچھلے سال جو لوگ نعرہ بازی اور کہا زنی کے طفیل کیمپ میں نام پیدا کر چکے تھے، انہیں میں نے گدگدی کی تو وہ کہنے لگے، پچھلے سال کی بات پچھلے سال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب لوگوں کی قوت برداشت پہلے کی سی نہیں۔ اب طبیعت میں اضطرار، گھٹن اور چڑچڑا پن پیدا ہو چلا ہے۔ اب کسی سے مذاق کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ خلت دے گا یا دشنام۔
ان کا تجزیہ بالکل درست تھا۔ اسیری نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے جس کسی سے پوچھا، یار بجھ کیوں گئے ہو، کیا اسیری کا بوجھ بھاری لگ رہا ہے، تو وہ سینہ تان کا جواب دیتا، نہیں ایسی بات تو نہیں، میں تو بالکل پچھلے سال کی طرح ہوں، میں قومی مفاد کی قربانی دے کر رہا نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل بالکل، وہ جتنا عرصہ چاہے رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سوزے دروں سے جل بجھوں لیکن دھواں نہ ہو، سوزو دروں سے جل بجھوں لیکن دھواں نہ ہو، ہے درد دل کی شرط کے لب پہ فغاں نہ ہو۔ یہ جذبہ حب وطن کا کرشمہ تھا کہ یاس و اضطرار کی سنگلاخ زمین سے بھی صبر و استقلال کے چشمے ابلتے تھے، ورنہ یہ اٹل حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ اسیری نے اب کئی چہروں کی لو مدھم کر دی تھی اور بزم چراغاں کے کئی طاق ویراں ہو گئے تھے۔ بزم آرائی کے شوقین اب گوشہ تنہائی تلاش کرنے لگے، ہر کوئی میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں کی تصویر بنا، کبھی درخت کے نیچے، کبھی غسل خانے کے پیچھے، کبھی لنگر کی اوٹ میں، کبھی مسجد کی محراب میں پناہ ڈھونڈتا پھرتا۔ اس جمود اور سناٹے کو توڑنے کے لیے پچھلے سال کی طرح ہم نے اس بار بھی محفل موسیقی ترتیب دی، جس میں سبھی شریک ہوئے۔ مٹکے کا ڈھول اور بالٹی کا طبلہ بھی بنا، پلیٹ سے پلیٹ بھی ٹکرائی، اور چمچ نے مضراب کا کام بھی کیا، لیکن ہر ساز سے جو راگ اٹھا وہ راگ کم اور دکھتے ہوئے دل کی دہائی زیادہ معلوم ہوا۔ مغنی نے سر اٹھایا تو لے نالے میں بدل گئی۔ بالآخر محفل موسیقی محفل نوحہ خوانی میں ڈوب کر دم توڑ گئی اور لوگ پھر تنہائیوں کے غار میں کھو گئے۔ بظاہر اب بھی گزشتہ سال والے مشاغل، تاش، شطرنج، مطالعہ، سلائی وغیرہ جاری تھے، لیکن ان پیکروں کی روح بدل چکی تھی۔ مثلاً اب مطالعے کے بعد تبادلہ خیالات سے استفادے کی بجائے بحث و تمہیز کی صورت پیدا ہو جاتی۔ مذہبی کتابوں کا ایک کیڑا کہتا، یہاں ہمارا قیام اختیاری نہیں، اس لیے ہم پر قصر واجب ہے، چنانچہ ہمیں نہ پوری نماز پڑھنی چاہیے، نہ جمعہ، نہ تراویح۔ دوسرا کہتا، مذہبی احکام کی یہ سراسر غلط توضیح ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہمارا قیام 2 ہفتے سے زیادہ ہے تو ہم سفر کی حالت میں کیسے ہوئے؟ یقیناً ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلا قیدی اپنے موقف کی سر عام تردید سے چڑھ کر کہتا، آپ کو مذہب کا کیا پتہ؟ یہاں آ کر ایک تفسیر اور ایک سیرت پڑھ لی اور چلے فتویٰ دینے۔ دوسرا جوابی حملہ کرتا، میں نے آپ سے زیادہ مذہبی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ بھی جیل میں آ کر نہیں، سکول میں، کالج میں، گھر پر۔ یہ بحث یوں ہی جاری رہتی۔ اسی طرح ملٹری ہسٹری کے طالب علم آپس میں الجھ جاتے۔ ایک کہتا، ہٹلر کو انگلینڈ پر حملہ کرنے سے پہلے اپنا رائٹ فلینک محفوظ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا کہتا، ہٹلر کی اسٹریٹجی درست تھی، وہ اگر انگلستان فتح کرنے پر اپنے وسائل خرچ کر ڈالتا تو روس اسے تر نوالا سمجھ کر ہڑپ کر ڈالتا۔ پہلا پھر پنیترا بدل کر وار کرتا، آپ غلط کہتے ہیں، آپ ایف سی فلر کی ایک کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو جنگ عظیم پر اتھارٹی سمجھنے لگے ہیں۔ دوسرا بات کاٹ کر جوابی وار کرتا، فلر کی کتاب پر اکتفا کرنے والے آپ ہیں۔ دوسرا بات کاٹ کر جوابی وار کرتا، فلر کی کتاب پر اکتفا کرنے والے آپ ہیں۔ میں نے لٹل ہارٹ کی تمام کتابوں کے علاوہ ونسٹن چرچل کا پورا سیٹ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے چیسٹر ویلمارٹ کی کتاب اسٹرگل فار یورپ نہیں پڑھی، اور اس کتاب کے بغیر یورپ میں جنگ عظیم کے سیاسی پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ بحث بھی اپنی اپنی جگہ لمحہ بلمحہ جوان ہوتی جاتی۔ ادھر برج کے پارٹنر ہارنے کے بعد ایک دوسرے پر غلط کھیل کا الزام دھرتے۔ ایک کہتا، آپ نے 3 نو ٹرمپ کی کال کیوں دی؟ دوسرا کہتا، میرا ہینڈ اتنا سٹرونگ تھا کہ یہ تو بنتی ہی تھیں، لیکن آپ نے پہلی کال دیکھ کر غلط انڈیکیشن دی تھی۔ جب یہ بحث طول کھینچتی تو ایک پارٹنر دری پر پتے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوتا اور یہ فیصلہ دے کر چل دیتا، ایسی برج کھیلنے کا کوئی لطف نہیں۔ حسیری کے یہ تیور کتب بینی یا تاش بازی کے شائقین تک محدود نہ تھے، بلکہ ہر شخص کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر تھا۔ سخن ترازی میں دسترس رکھنے والوں کی باتوں میں بھی وہ لگن، وہ ربط، وہ رچاؤ اور وہ لبھاؤ نہ رہا تھا جو پہلے سامعین کو پہروں محصور کر دیتا تھا۔
اب دوران گفتگو ایک بات کی کڑی دوسری سے جا الجھتی، دوسری کی تیسری اور تیسری کی چوتھی سے، حتیٰ کہ کسی بات کا سر پیر تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک نمونہ آپ بھی چکھیے۔ اچھا پارٹنر، آج کل تم خوب پی ٹی کر رہے ہو، یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیکھو واچ ٹاور پر کھڑا سنتری رفیع کے گانے کا کیا حشر کر رہا ہے۔ ہاں یہ بتاؤ کہ گھر سے کوئی خط وط آیا ہے؟ خیریت ہے نا؟ اوے مجید، دیکھو نلکے میں پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ تو پارٹنر، تم نے قید کا خوب فائدہ اٹھایا، خوب کتابیں پڑھی۔ دیکھو اسحاق، مٹکے میں اگر پانی ہے تو ایک گلاس پانی پلاؤ۔ پارٹنر، بھارت بھی عجیب و غریب ملک ہے۔ اور ہاں، وہ ریڈ کراس والا کہہ رہا تھا، ایک ہم کفس کی بے ربط باتیں سن لینا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی تھے جو ایسی باتیں توجہ سے سنتے اور اگر موقع ملتا تو بات کا جواب بھی توجہ سے دیتے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی طبیعت کے تار بھی حساس ہو گئے کہ ذرا سی باد مخالف مضراب کی طرح ان سے چھوتی تو فتنے جاگ اٹھتے۔ مثلا ایک صاحب نہانے کے لیے ظہر سے مغرب تک قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران میں ایک شخص 3 دفعہ وضو کر کے چلا گیا تو زحمت انتظار اور نایابی آب کا ستایا ہوا یہ قیدی نمازی پر برس پڑا۔ کیا یار، تم ہر وقت وضو ہی کرتے رہتے ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ اسی طرح ایک صاحب صبح سے بیت الخلاء تک رسائی پانے کے منتظر تھے۔ ہر آنے والا صبح دم انہیں سلام کہہ کر گزر جاتا۔ 10-15 سلام تو موصوف نے بخیر و خوبی سہے، لیکن جب 20واں 25واں سلام آیا اور ادھر قطار کے طول میں کوئی فرق نہ آیا تو چڑ کر کہنے لگے، تمہیں صبح صبح سلام دینے کو اور کوئی نہیں ملا؟ بس جو آتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، گویا میں یہاں سلام لینے ہی کھڑا ہوں۔ ہر کسی سے الجھاؤ کی اس وبا سے وہ صاحب بھی محفوظ نہ رہ سکے جو کلکتہ میں انسانوں کی قلت کے پیش نظر گدھے کے بچے کی ہم نشینی قبول کرنے کو تیار تھے۔ اب وہ انسانوں کے ہجوم ہی میں نہیں، اپنے ہم وطنوں کے قرب میں تھے، لیکن بات بات پر چڑ جاتے، بیزاری کا اظہار کرتے یا تلخ کلامی پر اتر آتے۔ ایک دن میں نے انہیں ناصحانہ انداز میں کہا کہ ان ہم وطنوں اور ہم قفصوں کو غنیمت جانو۔ اگر ان سب کو جیل بدر کر کے مجھے یا آپ کو یہاں تنہا چھوڑ دیا جائے تو جیل کی دیواریں ہمیں نگل جانے کو دوڑیں گی۔ کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں لیکن کیا کروں، بعض اوقات طبیعت پر قابو نہیں رہتا۔ اب انشاءاللہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نفسیاتی کیفیت کا ایک ضمنی پہلو یہ بھی تھا کہ لوگوں میں احساس ملکیت خطرناک حد تک تیز ہو گیا۔ کسی نے کسی کی چارپائی 2-4 انچ ادھر ادھر سرکا دی، کسی کی پلیٹ یا مگ استعمال کر لیا یا شیونگ کریم یا ٹوتھ پیسٹ کو چھو لیا تو متاثرہ پارٹی یوں جز بز ہوتی گویا اس کی کسی چیز پر نہیں بلکہ عزت نفس پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ ایسی باتوں سے کئی بار مراسم میں خلا بھی پیدا ہو جاتا، لیکن ایک آدھ دن کھنچے رہنے کے بعد پھر باہم شیر و شکر ہو جاتے۔ 1 سال پہلے یہی ساتھی اپنی چارپائی ایک طرف کھینچ کر دوسرے کے لیے جگہ بنا دیتے، اپنے پاس 2 کمبل ہوتے تو ایک کسی ضرورت مند کو دے دیتے، گنی چنی چپاتیاں ملتی تو آدھی آدھی بانٹ لیتے۔ 1 سال بعد یہی اشرف المخلوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتر آیا تھا۔ شاید خوش و زشت، خوب و بد اور اعلیٰ و ادنیٰ صفات کے امتزاج کا نام ہی انسان ہے، اور حالات کے مطابق کبھی اس کے اعلیٰ پہلو ابھر آتے ہیں اور کبھی ادنیٰ۔ اسیری کے 2 سالوں میں انسانی کردار کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ قید سب حجاب مٹا دیتی ہے اور ہر شخص ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ گرد پوش سے معرہ اس کتاب کا ایک ایک باب بول اٹھتا ہے، ایک ایک لفظ حدیث دل بیان کرنے لگتا ہے۔ صرف سکوت لالا و گل پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے اختلافات، ننھی ننھی رنجشوں اور بے ضرر قدورتوں کے شعلوں میں شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق بنا بصیرت لیتا رہا، لیکن ہمیشہ اپنے دامن بچائے رکھنا مشکل تھا۔ بحث و تمہیز کا کوئی نہ کوئی ریلا مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور متعلقہ پارٹیاں زیر بحث قرارداد پر مجھے بھی اظہار خیال کے لیے مجبور کرتیں۔ مثلاً وہ مجھے گھیر کر کہتے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ غالب بڑا شاعر تھا یا اقبال، کیمپ میں پانی کی کمی حقیقی ہے یا مصنوعی، روس زیادہ طاقتور ہے یا امریکہ، آٹا خالص ایشو ہوتا ہے یا چونے والا، مشرقی پاکستان میں دفاعی لائن بارڈر پر ہونی چاہیے تھی یا دریاؤں کے کنارے۔ مجھے معلوم تھا کہ جس سے اختلاف کیا وہ بحث کے بھمر میں مجھے بھی غوطہ دینے لگے گا، اس لیے میں نے ہر استفسار کا 2 لفظی جواب ایجاد کیا، آئی ایگری، یعنی مجھے آپ سے اتفاق ہے۔ متحارب گروہوں میں سے جو بھی پوچھتا میں عرض کرتا، آئی ایگری،
2-3 بار کی تکرار کے بعد وہ سمجھ جاتے کہ میں اپنا دامن خشک رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ متنازعہ مسئلے کے دونوں پہلو پیش ہونے سے پہلے ہی کوئی صاحب میری طرف سے کہہ دیتے آئی ایگری، اور بلا ٹل جاتی۔ یہ نسخہ خاصا کامیاب رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے لوگوں نے بھی اسے اپنا لیا۔ وہ ہر استفسار کے جواب میں آئی ایگری کہنے لگے۔ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز فغاں ٹھہری ہے۔ اس جذباتی گھٹن اور نفسیاتی کھچاؤ کا عکس نجی خطوں میں بھی نظر آنے لگا۔ اب خط عموماً بلند بانگ نعروں یا عالمانہ پند و نصاحت سے عاری ہوتے اور ان میں ایک جمود، ایک جکڑاؤ کا پرتو نظر آتا۔ یوں محسوس ہوتا کہ طائر نے کنجے قفس سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اب اسے اپنی بے پروبالی کا یقین آ گیا ہے۔ اب وہ پر اگنے یا نہ اگنے سے بے نیاز ہو چلا ہے۔ میرے خطوں کا مضمون بھی کچھ اس نوعیت کا تھا۔ بس جی رہے ہیں، اتنا غنیمت ہے اے عدم، بس جی رہے ہیں، اتنا غنیمت ہے اے عدم، کس طرح ہو رہی ہے بسر، کچھ نہ پوچھئے۔ جب نجی خطوں کا یہ مزاج ہو اور احباب بار سفر بانٹنے کو تیار نہ ہو تو دن کٹیں تو کیوں کر، گھٹن کی گرفت ڈھیلی ہو تو کس طور، ایسے میں تنہائی ہی مونس و ہمدرد بن کر ساتھ دیتی ہے۔ میری بھی اب یہ کیفیت ہو گئی کہ محفل احباب سے کٹ کر کرم کے شب کور کی طرح کسی تاریک گوشے میں چھپ کر یہ نظم گنگنانے لگتا۔ رنگینی دنیا سے مایوس سا ہو جانا، دکھتا ہوا دل لے کر تنہائی میں کھو جانا، ترسی ہوئی نظروں کو حسرت سے چھپا لینا، فرہاد کے ٹکڑوں کو آہوں میں چھپا لینا، راتوں کی خاموشی میں چھپ کر کبھی رو لینا، مجبور جوانی کے ملبوس کو دھو لینا۔ اشعار کے زیر و بم کو اشکوں کی بارش سے ہم آہنگ کرنے سے بے شک غبار دل ہلکا ہو جاتا، لیکن بعض اوقات کوئی پارہ دل کانچ کے ٹکڑوں کی طرح پلک میں اٹک جاتا اور درد آشوب کی طرح ساری رات سونے نہ دیتا۔ اس اضطراری کیفیت میں ایک بار پھر میں نے مذہب میں پناہ ڈھونڈ لی۔ میں رات کی خاموش تاریکی میں لمبا لمبا قیام کرتا، گہرے گہرے سجدے دیتا، اونچی اونچی دعائیں مانگتا، کبھی سجدے میں گر کر مانگتا، کبھی ہاتھوں کا کاسا گدائی بنا کر مانگتا، اور کبھی دستے سوال ہوا میں پھیلا کر مانگتا۔ مانگتے مانگتے کبھی سر گریباں کی طرف جھک جاتا اور کبھی منہ آسماں کی طرف اٹھ جاتا۔ بعض اوقات اپنی دعاؤں کی نارسائی کا الزام اپنے بار اسیاں کو دیتا اور کبھی باب قبول بند ہونے کی شکایت کرتا، کبھی اپنی خام کاری کو مورد الزام ٹھہراتا اور کبھی بے نیاز دعا ہے رب کریم کا گستاخانہ گلہ کرتا۔ اس عبادت کا روحانی پہلو کچھ بھی ہو، نفسیاتی طور پر یہ کاروبار بہت مفید ثابت ہوتا۔ وسوسوں کے بادل چھٹ جاتے اور زندگی کے پہیے کو دھکا دینے کا ایک نیا عزم پیدا ہو جاتا۔ مذہب کے علاوہ صبر و سکون کا ایک سرچشمہ یہ حسین تصور تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور ارض پاکستان پر قدم رکھیں گے، جہاں وطن کا ہر فرد، ہر شجر، ہر کریا اور ہر کریے کا ہر ذرہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ مجھے اس منجدار میں اکثر سوہنی کی مثال یاد آتی جو دریائے چناب کی بپھری ہوئی لہروں سے صرف اس لیے نبرد آزما رہتی کہ دریا کے اس پار اس کا مہیوال اس کا منتظر ہوگا۔ گویا جو چیز اسے ڈوبنے سے بچائے رکھتی تھی وہ گھڑا نہیں بلکہ مہیوال کا تصور اور جذبہ وصل تھا۔ مجھے بھی پتا تھا کہ سرحد کے اس پار ایک مہیوال نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں عشاق منتظر راہ ہوں گے۔ ان سے وصل کی گھڑی آئے گی اور ضرور آئے گی۔ میں نے انہی خوابوں کی اوٹ میں چراغ امید کو اسیری کی تند و تیز ہواؤں سے بچائے رکھا اور آخری وقت تک اس کی لو مدھم نہ ہونے دی۔